الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الصمدیہ احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام وخیر خبر یختتم بها المرام حمدک اللہم علی جزیل الانعام والصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام سیما ابن امہ علی علیہ السلام الذی نسبہ علما للاسلام ورافعہ لکسر الاسنام جازم اعناق النواصب اللعام وبعض علم النحو لحفظ الکلام وبعد فهذه الفوائد الصمدیہ۔ ہم اس عبارت کا طلاب گرامی کے لیے ترجمہ پیش کریں گے، اگرچہ اس میں صیغے وغیرہ ہیں، کچھ کلمات ہیں جن کی وضاحت ہونی چاہیے تھی، کہ جیسے احسن کون سا صیغہ ہے، یبتدأ کون سا صیغہ ہے، خیر کون سا صیغہ ہے۔ تو یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ طلاب عزیز ان کی جو ہے وہ خود دقت کریں گے اور ان کے بارے میں تحقیق کریں گے یہ کون سے کلمات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام، سب سے بہترین کلمہ کہ جس کے ساتھ کلام کی ابتدا کی جاتی ہے، وخیر خبر یختتم بها المرام، اور بہترین خبر، سب سے بہترین خبر، سب سے اچھی خبر کہ یختتم بها المرام، کہ جس کے ساتھ مرام یعنی مقصود کا اختتام کیا جاتا ہے۔ حمد کا اللہم، تیری حمد ہے اے اللہ۔ یہاں پر احسن کلمۃ یہ خبر مقدم ہے اور حمد کا یہ مبتدا مؤخر ہے، تو مبتدا مؤخر اور خبر مقدم کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام کا معنی کیا جائے گا۔ ایسے معنی نہیں ہوگا احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام، سب سے خوبصورت کلمہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ کلام کی ابتدا کی جاتی ہے۔ یہ یہاں پر ہی مبتدا اور خبر تمام کیا جا رہا ہے، ایسے نہیں ہے، نہیں، یہ خبر ہے، مبتدا حمد کا آ رہا ہے، تو اس لیے معنی ترجمہ ایسے ہوگا، سب سے خوبصورت کلمہ کہ جس کے ساتھ کلام کی ابتدا کی جاتی ہے، اور سب سے بہترین خبر جس کے ساتھ مقصود کا اختتام کیا جاتا ہے، حمد کا، تیری حمد ہے۔ اس ترجمے کو، اس معنی کو آپ فرق محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ مبتدا اور خبر کا معنی کیسے بنایا جا رہا ہے، کیسے پیدا کیا جا رہا ہے۔ اللہم اے اللہ، علی جزیل الانعام، نعمتوں کی فراوانی کی کثرت پر، نعمتوں کی فراوانی پر، نعمتوں کی ایصال کی فراوانی پر، یعنی نعمتوں کی پہنچانے کی کثرت پر تیری حمد ہے اللہ۔ انعام یعنی نعمتوں کا بھیجنا، نعمتوں، خدا جو نعمتیں نازل کر رہا ہے ان پر تیری حمد ہے اللہ، اور جزیل یعنی کثرت، نعمتوں کی فراوانی، نعمتوں کی کثرت جو مخلوقات پر ہے، جو ہم پر ہے، اس نعمتوں کی ایصال کی فراوانی اور کثرت پر تیری حمد ہے۔ یہ تیری حمد ہی بہترین خوبصورت کلمہ ہے جس کے ساتھ کلام کی ابتدا کی جاتی ہے، اور بہترین، سب سے بہتر خبر ہے جس کے ساتھ مقصود کا اختتام کیا جاتا ہے۔ والصلاۃ والسلام، درود و سلام۔ صلاۃ اور سلام میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ صلاۃ درود باطنی کو کہا جاتا ہے، اور سلام جو ہے وہ درود ظاہری کو کہا جاتا ہے۔ درود و سلام علی سید الانام، کن پر درود و سلام ہو؟ انام یعنی مخلوقات کے سردار پر، محمد، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر درود ہو، سلام، یعنی درود ظاہری بھی، درود باطنی بھی، سلامتی ہو، رحمتیں ہوں محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و آلہ، ان کے آل پر۔ کون سی آل؟ البررۃ الکرام، وہ آل کے جو برارہ ہے، بر کی جمع یعنی نیک، جو کہ نیک ہیں، آل نیک، اور آل، اور الکرام کریم کی جمع ہے کرام،
جو کہ سخی ہیں، وہ آل جو کہ نیک اور سخی ہیں. سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے علی علیہ السلام پر درود و سلام ہو. الذی ناسب علم الاسلام، وہ علی علیہ السلام کے جن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے لیے نشانی قرار دیا، نشانی معین کیا اور نسب کیا. علمن یعنی نشانی اسلام کے لیے. ورفعوا لکسر الاسنام، وہ علی کے جن کو فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اسلام نے بتوں کے توڑنے کے لیے اپنے کندھوں پر بلند کیا، سوار کیا کہ یا علی اوپر جاؤ، میرے کندھوں پہ چڑھو اور خانہ کعبہ کی چھت پر جو بت ہیں ان کو توڑ دو. اور وہ علی کے جازم و اعناق النواصب اللئام، وہ علی کے جو پست ترین ناسبیوں کی گردنوں کو مروڑنے والے ہیں، توڑنے والے ہیں، قطع کرنے والے ہیں. اعناق اونق کی جمع یا انق کی جمع، جس کا معنی گردن ہے، اور اناق زیادہ گردن ہے. جازم کاٹنے والے، توڑنے والے. نواسب ناسبی کی جمع ہے. اور لعام یعنی پست ترین. ناسبی کہتے ہیں اس کو کہ جنہوں نے جو ہے وہ آل محمد کی دشمنی کا جھنڈا گاڑا ہوا ہو، برملا آل محمد کی دشمنی کا اظہار کرتے ہو. تو اور علی علیہ السلام نے ایسے ناسبیوں کی گردنوں کو توڑا ہے، ان کو جو ہے وہ مروڑا ہے اور ان کو قتل کیا. وواد علم النحو لحفظ الکلام، اور وہ علی کے جو علم نحو کے وضع کرنے والے ہیں اور علم نحو کو کئی واضح ہیں جن سے علم نحو کی ابتدا ہوئی ہے. جیسے کہ روایت میں مشہور ہے کہ اپنے ایک صحابی ابو الاسود دولی یا دائلی کو جو ہے یہ فرمایا تھا کہ اے ابو الاسود لکھو. عربی کلام کے کلمات بنیادی طور پر 3 ہیں، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے. پھر اسم کی جو ہے وہ آگے قسمیں بیان کی، پھر فعل کی اقسام بیان کی، اور پھر حرف کے بارے میں جو ہے وہ وضاحتیں کی. تو ابتدا جو ہے وہ وضع کرنے والے علم نحو کے مولا کائنات. اور علم نحو کو وضع کس لیے کیا؟ لحفظ الکلام، کلام کی حفاظت کے لیے، یعنی عربی کلام کی حفاظت کی خاطر، تاکہ عربی کلام کے بولنے میں، کلام کرنے میں جو خطا واقع نہ ہو، خطائے لسانی نہ ہو، مقال میں خطا جو ہے وہ محفوظ ہو جائے، وہ ختم ہو جائے اور وہ خطا نہ ہو. اس لیے علم نحو کو وضع کیا. وبعدو یعنی اصل میں ہے وہ اما بعدو یعنی درود و سلام کے بعد. فہذ الفوائد الصمدیہ، پس یہ فوائد صمدیہ جو ہے، یعنی یہ کتاب جو لکھی جا رہی ہے فی علم العربیہ، علم عربیہ میں، یہ کتاب علم عربیہ میں، فوائد صمدیہ، کتاب صمدیہ علم عربیہ میں، حوات گھیرے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے، اپنے اندر لیے ہوئے ہے. من حوض الفن، اس فن سے، فن یعنی کہ علم نحو سے. کس چیز کو لیے ہوئے اپنے اندر؟ اس کے اندر علم نحو کی کون سی چیزیں ہیں؟ وہ چیزیں ہیں کہ نفعہ عام، کہ جن چیزوں کا نفع عام ہے، عمومی ہے، ہر ایک حاصل کر سکتا ہے. استاد ہے، شاگرد ہے، طالب علم ہے، کوئی بھی حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے. ومعرفتہ للمبتدئین اہم، اور جن کی معرفت مبتدیوں کے لیے جو ہے وہ اہم ہے، یعنی ابتدائی طالب علم کے لیے اس کی معرفت، اس کا جاننا جو وہ اہمیت رکھتا ہے. ان چیزوں کو جانے بغیر، ان کی معرفت حاصل کیے بغیر مبتدی جو ہے وہ کلام عربی میں جو ہے وہ فوقیت حاصل نہیں کر سکتے. ان کے لیے بہت ضروری ہے، اہمیت رکھتا ہے کہ ان چیزوں کو جانیں. وتضمنت فوائد جلیلۃ فی قوانین الاعراب، اور فرماتے ہیں کہ یہ کتاب فوائد صمدیہ، کتاب صمدیہ جو ہے، فوائد صمدیہ جو ہے، یہ اپنے اندر، اپنے ضمن میں لیے ہوئے فوائد جلیلہ کو، یہاں جلیلہ سے مراد عظیمہ ہے. فوائد عظیمت جلیلۃ یعنی عظیمہ، فوائد جلیلہ، فوائد عظیمہ کو اپنے اندر لیا. یہ فوائد
جو جلیل فوائد ہیں، عظیم فوائد ہیں، کس چیز میں؟ فی قوانین الاعراب، اعراب دینے، اعراب لگانے کے قوانین کے بارے میں ہے۔ وہ فرائدہ و تضمنت فرائدہ، اور اپنے اندر یہ فوائد سمدیہ، یہ کتاب اپنے اندر لیے ہوئے فرائد کو، فرائد یعنی گرام بہا موتی، قیمتی نگینے اور موتیوں کو، فرائد جمع فریدہ کی، فریدہ کہتے ہیں ایک قیمتی موتی، گرام بہا موتی، ایسے موتی اپنے اندر لیے ہوئے، لم یطلع علیہا الا اولو الالباب، کہ جن گرام بہا موتیوں پر کوئی بھی مطلع نہیں ہے، کوئی بھی اطلاع نہیں رکھتا، کوئی بھی آگاہی نہیں رکھتا، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے مگر الا اولو الالباب، مگر صاحبان عقل، جو عقل مند لوگ ہیں وہی آگاہ ہیں، انہی کو ان گرام بہا موتیوں کا پتہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور اس کتاب میں ایسے گرام بہا قیمتی در اور موتی پائے جاتے ہیں۔ وَوَضَعْتُهُ لِلْأَخِ الْأَعَزِّ عبد الصمد، اور مصنف فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو، فوائد سمدیہ کو، وضعتها، ہا کی ضمیر جو ہے فوائد سمدیہ کی طرف لوٹ رہی ہے، میں نے اس کتاب کو لکھا ہے، وضع کیا یعنی لکھا ہے، اپنے للاخ بھائی کے لیے، الاعز عزیز ترین بھائی، عبد الصمد جس کا نام عبد الصمد ہے۔ پھر اپنے بھائی کے لیے اور عمومی دعا کریں، جعلہ اللہ من العلماء العاملین، اللہ تعالیٰ میرے بھائی عبد الصمد کو قرار دے ان علماء میں سے جو باعمل علماء ہیں، علماء عاملین یعنی باعمل علماء، ونفعوا بها وجمیع المؤمنین، اور نفع پہنچائے اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو اس فوائد سمدیہ کے ذریعے سے، اور تمام مومنین کو نفع پہنچائے۔ وتشتمل علی خمس حدائق، اور یہ کتاب 5 حدیقوں پر مشتمل ہے۔ حدائق جمع حدیقہ کی، حدیقہ سے مراد باغیچہ ہے۔ الحدیقۃ الاولی فیما ارادت تقدیمہ، پہلا حدیقہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جس کو میں نے مقدم کرنے کا ارادہ کیا ہے، یعنی جو ان تمام قوانین میں سب سے پہلے جو چیزیں آنی چاہیے ان کو میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں۔ اور اس پہلے حدیقہ میں سب سے پہلے غرۃن، غرہ ہے، غرہ سے مراد یہاں مقدمہ ہے۔ غرہ کے کئی معنی ہیں، غرہ جو ہے وہ پہلی رات کے چاند کو بھی کہتے ہیں، غرہ وہ ہلال جسے کہا جاتا ہے، اور گھوڑے کی پیشانی پر جو سفیدی ہوتی ہے اس کو بھی غرہ کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں مراد مقدمہ ہے۔ مقدمہ میں 3 چیزوں کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے نمبر پر علم نحو کی تعریف، پھر علم نحو کا جو ہے وہ فائدہ، غرض و غایت، اور علم نحو کا موضوع۔ علم نحو کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم نحو کی تعریف یہ ہے، علم بقوانین الالفاظ العرب من حیث الاعراب والبناء۔ صاحب سمدیہ کے نزدیک علم نحو کی تعریف یہ ہے، ایسا علم جو الفاظ عرب کے قوانین کے بارے میں ہے، اعراب اور بنا کی حیثیت سے، اس علم کو نحو کہا جاتا ہے۔ الفاظ عرب کے قوانین کو ذکر کیا جاتا ہے، ان کا علم جانا جائے گا، ان کے بارے میں جانا جائے گا، اعراب اور بنا کی حیثیت سے کہ یہ کلمہ معرب ہے، یہ مبنی ہے، یہ الفاظ کیا ہیں، ان کے یہاں پر کون سے قوانین ہیں، کس کو رفع دیا جائے گا، کس کو نصب دیا جائے گا، کس کو جو ہے وہ جر دیا جائے گا، وہ فائدہ تو ہو۔ یہ تعریف ہو گئی علم نحو کی۔ اور فائدہ حفظ اللسان عن الخطا فی المقال، زبان کو خطا فی المقال سے محفوظ رکھنا، مقال یعنی بولنا، بولنے میں زبان خطا سے محفوظ رہے، یہ مقصد ہے علم نحو کے پڑھنے کا۔ وہ موضوع الکلمۃ والکلام، اور علم نحو کا موضوع جو ہے وہ کلمہ اور کلام ہے۔ کلمہ اور کلام کے ارد گرد بحث ہوگی، کلمہ اور کلام کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی۔ ہم خلاصتاً ایک دفعہ ترجمہ اس کا کر دیتے ہیں۔ احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام، سب سے خوبصورت کلمہ جس کے ذریعے سے کلام کی ابتدا کی جائے، وخیر خبر یختتم بها المرام،
اور سب سے بہترین خبر جس کے ذریعے سے مقصود کا اختتام کیا جاتا ہے، حمد کا، تیری حمد اللہم اے اللہ، علی جزیل الانعام، نعمتوں کے ایصال کی کثرت پر، والصلاۃ والسلام علی سید الانام، درود و سلام ہو مخلوقات کے سردار پر، محمد جو کہ محمد ہیں، وآلہ اور ان کی آل، البررۃ الکرام جو کہ نیک اور سخی ہیں، سیما ابن امہ علی علیہ السلام، اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے علی علیہ السلام، الذی نسب علم الاسلام، وہ علی کے جن کو پیغمبر نے جو ہے وہ اسلام کے لیے نشانی نصب کیا، ورفعوا لکسر الاسنام، وہ علی کے جن کو بتوں کے توڑنے کے لیے بلند کیا، جازم و عناق النواسب اللعام، وہ علی کے جن کو جو ہے وہ پست ترین ناسبیوں کی گردنوں کو کاٹنے والے ہیں، وواضع علم النحو لحفظ الکلام، اور وہ علی جو علم نحو کو وضع کرنے والے ہیں کلام کو محفوظ رکھنے کے لیے، کلام کی حفاظت کے لیے، وبعد یعنی اما بعد یعنی درود و سلام کے بعد، فہذہ الفوائد الصمدیہ، بس یہ فوائد صمدیہ فی علم العربیہ، علم عربیہ میں حوت گھیرے ہوئے ہیں، من ھذا الفن، اس فن سے، فن یعنی اس فن سے مراد علم نحو سے، ما ان چیزوں کو نفع عام جن کا نفع عام ہے، ومعرفت للمبتدئین اہم اور جن کی معرفت مبتدیوں کے لیے اہم ہے، وتضمنت فوائد جلیلہ تن، اور یہ فوائد صمدیہ یہ کتاب اپنے اندر لیے ہوئے عظیم فوائد کو، قوانین اعراب کے بارے میں، وہ فرائدہ اور اپنے اندر لیے ہوئے گراں بہا موتیوں کو، قیمتی موتیوں کو، لم یطلع علیہ الا اولو الالباب، کہ جن پر کوئی بھی آگاہ نہیں ہے مگر صاحبان عقل، ووضعت للاخ العز عبد الصمد، اور میں نے اس کتاب کو جو ہے وہ لکھا ہے اپنے عزیز ترین بھائی عبد الصمد کے لیے، جعلہ اللہ من العلماء العاملین، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو باعمل علماء میں سے قرار دے، ونفعہ بہا وجمیع المؤمنین، اور فائدہ پہنچائے میرے بھائی کو اور تمام مومنین کو اس کتاب کے ذریعے سے، وتشتمل علی خمس حدائق، اور یہ کتاب مشتمل ہے 5 حدیقوں پر، الحدیقۃ الاولیٰ، پہلا حدیقہ فیما ارادت تقدیمہ، ان چیزوں کے بارے میں ہے جس کو میں نے مقدم کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ ان کو پہلے ذکر کیا جائے، غرۃن، پہلے غرہ ہے کہ مقدمہ ہے، مقدمہ میں 3 چیزوں کو ذکر کیا جائے، النحو، پہلے علم نحو کی تعریف ہے، النحو علم بقوانین الفاظ العرب من حیث الاعراب والبناء، نحو الفاظ عرب کے قوانین کا علم ہے اعراب اور بنا کی حیثیت سے، وہ فائدتہ، اور اس علم نحو کا فائدہ حفظ اللسان عن الخطا فی المقال، جو ہے وہ زبان کو محفوظ رکھنا خطا فی المقال سے، وہ موضوع الکلمۃ والکلام، اور اس علم نحو کا موضوع جو ہے وہ کلمہ ہے اور کلام ہے، کلمہ اور کلام کے بارے میں پوری اس کتاب میں جو ہے وہ بحث کی جائے گی، وصلی اللہ علی سیدنا و محمد و عطرتہ الطاہرین، اللہم صلی اللہ علیہ